اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کا نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی بیٹا ہے اور اس کا کوئی ہمسر ثانی نہیں ہے۔ دوستو، خاص طور پر حالیہ دنوں میں جب کرونا وائرس عروج پر تھا تو ہر روز اموات کی خبریں ملتی تھیں۔ ہمارے بہت سے دوست احباب پیارے جو ہے اس دنیا سے اس مرض کے باعث چلے گئے۔ یہ جو بھی تھا، وبا تھی، جو بھی معاملہ تھا، زندگی معطل ہو کر رہ گئی تھی، زندگی خاموش ہو گئی تھی، جمود کا شکار ہو گئی تھی، نظام معاشرت معیشت ہر چیز بند تھی، گھروں سے نکلنا جو تھا وہ موقوف ہو گیا تھا، کاروبار زندگی معطل ہو گیا تھا۔ تو ایسے میں بہت سے لوگوں کو شاید وقت ہونے کی بنا پر، فراغت کی بنا پر کوئی دل میں یہ خیال آیا ہو کہ ہم دنیا میں کیا کرتے پھر رہے ہیں۔ اللہ پاک کو ہم نے جواب دینا ہے۔ اللہ پاک کو جو ہم نے جواب دینا ہے وہ اپنے اعمال کا دینا ہے۔ دوستو، زندگی جو ہے وہ ایسے معاملات میں جو ہے وہ گھری ہوئی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ بہت عجیب و غریب ہم معاملات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مجھ سے اکثر لوگ کویسچن کرتے ہیں کہ جی باپ فوت ہو گیا، بھائیوں نے ساری پراپرٹی اپنے نام کروا لی، بہنوں کو کچھ نہیں ملا، یا ایک بھائی کو پراپرٹی نہیں ملی، کچھ بہنوں کو نہیں ملی، باقی سب کچھ 2-3 بھائی لے اڑے۔ یہ معاشرے کا ایک تضاد جو ہے یہ بہت گمبھیر صورت اختیار کر چکا ہے۔ بہنیں جو ہیں وہ اس لیے کہ ان کا میکے کے ساتھ تعلق جڑا رہے، جب تک ماں باپ زندہ ہوتے ہیں تو وہ ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے اپنے والد کے گھر۔ بعد میں جب ماں باپ اگر اللہ کو پیارے ہو جائیں تو پھر ان کا وہاں پر آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اگر وہ ماں باپ کی زندگی میں پراپرٹی کی بات کریں تو تب بھی ان کے اوپر یہی الزامات لگتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ جو ہے وہ بد زبان ہو گئی ہے، یہ اپنا حصہ کیوں مانگ رہی ہے۔ اسی طرح یہ ایک ایسا لمحہ بن گیا ہمارے معاشرے کا۔ ہم ظاہری طور پر خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور اپنی عبادات بھی کرتے ہیں، حج اور عمرے بھی کرتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن جب کسی بہن یا بھائی کا ہم حصہ مارتے ہیں، اتنا بڑا گناہ ہے۔ یہ بھی حدود اللہ ہے کہ اللہ نے وراثت کا جو نظام ہے وہ قائم کیا ہے اور باشگاف الفاظ میں کہا ہے کہ بیٹیوں کا دگنا جو ہے بیٹوں کو ملے گا۔ اب اس میں کوئی ڈنڈی مارتا ہے تو پھر اس کا جو ہے وہ منزل پھر حاویہ ہوگی، اور حاویہ کیا ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اس لیے اپنی چند روزہ زندگی کے لیے، کچھ عرصے کے لیے، ہم اپنی زندگی کو بہتر گزارنے کے لیے ہم اگر کسی کا حصہ مار لیتے ہیں اور پھر یہی چھوڑ کے چلا جانا ہے، قبر میں ساتھ اگر لے بھی جائیں، ساتھ کہیں جی دفن کر دیں تو ہمارے کس کام کا۔ تو کویسچن یہ اکثر پوچھے جاتے ہیں جی باپ فوت ہو گیا ہے، بھائیوں نے پراپرٹی اپنے نام کروا لی ہے، اب ہم کیا کریں؟ تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ وہ تمام ڈاکومنٹس جو پراپرٹی کی ٹرانسفر کے لیے تیار ہوئے ہیں وہ سب فیک قرار دیے جا سکتے ہیں۔
اس کے لیے ہم نے کینسلیشن آف ڈاکومنٹس کا سوٹ جو ہے وہ کرتے ہیں، جس میں جو بھی رجسٹریاں کروائی ہوئی ہیں، جائیداد فروخت کی ہوئی ہے، منتقل کی ہوئی ہے یا ہبہ کر دی گئی ہے، گفٹ کر دی گئی ہے، وہ کینسل ہو جاتی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی کیسے یہ ہوگا؟ اس میں جو سب رجسٹرار ہوتا ہے، جہاں پہ رجسٹری ہوتی ہے، اس کو ڈائریکشن دلوائی جاتی ہے، عدالت اس کو بلاتی ہے کہ جی کینسل کرو، یہ جعلی ہیں۔ اس طرح جو پٹواری اور تحصیلدار اور کمشنر، ان سب کو پارٹی بنایا جاتا ہے۔ تو اس طرح جنہوں نے پراپرٹی ہڑپ کی ہوتی ہے یا آگے بیچ دی ہوتی ہے، بعض ہوتا ہے کوئی بھائی بہن مل کر ایک بھائی بہن کی جائیداد پہ قبضہ کا حصہ نہیں دے کر باقی فروخت کرتے، جن کو فروخت کی ہوتی ہے ان کی بھی رجسٹریز، ان کے انتقال، ان کے ڈاکومنٹس کینسل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مت یہ سوچیں کہ پراپرٹی جو ہے وہ اب بک گئی ہے، آگے مجھے اس میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ یہ اس کے لیے کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے کہ آپ کتنے عرصے بعد اپنی وراثت کا حصہ لینے آتے ہیں۔ اگر وہ پراپرٹی بک بھی گئی ہے تو جس کو بیچی گئی ہے وہ جو ہے اس سے بھی وہ واپس لے لی جائے گی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے جو پراپرٹی خریدنی ہے، وہ مشتری ہوشیار باش کہا جاتا ہے کہ جب آپ پراپرٹی خریدیں تو صحیح طور پر چیک کر لیں کہ بیچنے والا جو ہے وہ واقعی اس کا مالک ہے یا نہیں ہے، اور زیادہ مالک تو نہیں ہیں لوگ اس کے اندر۔ اس لیے میرے وہ دوست احباب، مجھے سننے والے، دیکھنے والے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پراپرٹی پر ہبہ کے نام پر یا ان کی پراپرٹی دبا لی ہے بھائیوں نے یا والد نے غلط طور پر گفٹ کر دی ہے، تو اس کو ہم کینسلیشن کے لیے جا سکتے ہیں، آپ کو اس کا حق ضرور ملے گا۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس حوالے سے، ہماری جو لیگل ٹیم ہے برسرِ پیکار ہے، عدالتی جنگ لڑ رہی ہے، جس میں ہم نے ٹی وی چینل کا سہارا، اخبارات کا سہارا بھی لیتے ہیں، اور اپنی قانونی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی پوری کرتے ہیں۔ جو لوگ اوورسیز ہیں ان کے اگر مسائل ہیں تو وہ بھی اس طرح استفادہ کر سکتے ہیں کہ اگر ان کی پراپرٹی پہ کسی نے قبضہ کر لیا ہے یا اس کو نہیں دیا ان کو، تو وہ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ وہ اپنی جو کوئی اچھا سا جو ہے کونسل، وکیل جو ہے وہ اپنا کریں یہاں پر، اور یہ کیس کو صحیح طریقے سے چلائیں تو وہ ان کو ان کا حصہ مل سکتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں کہ یہ بیسیکلی جو بہن بھائی آپ کا حصہ مارے ہوئے ہیں ان کے ساتھ آپ بھلا کر رہے ہیں کہ ان سے اپنا حق وصول کر کے اسی دنیا میں ان کو سرخرو کر دیں گے، ورنہ اگر وہ آپ کا حق غصب کر کے رکھیں گے اور پھر ان کو جب آگے جا کر دینا پڑے گا اللہ کے ہاں، تو پھر دیکھیے گا کہ پھر کیا اللہ تعالیٰ کی پکڑ پھر کیسی پکڑ ہوتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو وراثت کی وجہ سے جائیدادوں میں جو دو نمبریاں ہو رہی ہیں، جو حصے جو ہے وہ دبا دیے جاتے ہیں، اور خاص طور پر بیٹیوں کو تو بہت زیادہ پرابلمز ہیں۔ اب بیٹیاں جب چلی جاتی ہیں غیر گھروں میں، شادیاں ہو جاتی ہیں ان کی، تو وہ پھر معاشی طور پر اگر وہ کمزور گھروں میں گئی ہوتی ہیں، ادھر سے بھائیوں کی اولادیں جو ہیں وہ پراپرٹی کی وجہ سے امیر رہتی ہیں اور ان کی اولادیں کمزور رہ جاتی ہیں، ان کا لیونگ کمزور رہ جاتا ہے، ان کا سٹینڈرڈ آف لیونگ کمزور ہوتا ہے، ان کے پاس وسائل کم ہوتے ہیں، تو وہ ایک معاشرے میں ایک تفریق پیدا ہو جاتی ہے، معاشرے میں ایک ایسا اونچ نیچ کا نظام پیدا ہو جاتا ہے، معاشرہ اتنا وہ ہو جاتا ہے جو ہے وہ ڈسکریمنیشن کا شکار، کہ معاشرے کے اندر جو ہیو اینڈ ہیو ناٹس کی جو تقسیم ہے وہ بڑی گہری ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو اس لیے جن جن لوگوں کو یہ معاملات ہیں وہ ضرور اپنے حق کے لیے لڑیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔